بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ٹی ایف ڈی نیوز اسٹوڈیو سے مبشر میر. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آئی ٹی کے جو استعمال ہے ہماری زندگیوں میں کس قدر بڑھ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا اس کا استعمال بڑھ رہا ہے اسی طرح اس کی سیکیورٹی کے ایشوز بھی پیدا ہو رہے ہیں. سائبر سیکیورٹی آج کے دور کا ایک اہم ترین موضوع ہے، اور اس حوالے سے جو سب سے زیادہ تھریٹس ہیں وہ ہمارے بینکنگ سسٹم کو ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں پاکستان کے بینکنگ سسٹم کے اوپر ہیکرز نے حملہ کیا تھا اور ملینز آف روپیز وہ اڑا کے لے گئے تھے، اور وہ سارا پیسہ جو ہے وہ کھاتہ داروں کا تھا. اس کے بعد بھی ہمیں بہت سے واقعات آئے دن مل رہے ہیں کہ لوگوں کے اکاؤنٹس ہیک ہوتے ہیں یا ان کے کریڈٹ کارڈ سے پیسے نکال لیے جاتے ہیں، اور کئی اور طریقوں کے ساتھ جو ہیکرز جو ہیں وہ ہمارے سسٹم پر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں. حال ہی میں پرائم منسٹر نے بھی اور وفاقی گورنمنٹ نے سائبر سیکیورٹی کو بڑھانے کا فیصلہ بھی کیا ہے، اور اب کئی ویب سائٹس جو ہیں وہ بھی ہیک ہوتی ہیں. ایون کہ گورنمنٹ کی ویب سائٹس جو ہیں وہ ہیک ہوتی ہیں. لیکن آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے ایک مہمان بھی موجود ہیں جو اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے. میں ان کا بھی تعارف کراتا ہوں کہ ایک پاکستانی بینک میں، اور میں وٹنس ہوں کہ اس سے پہلے بھی اسی بینک میں MCB میں ایک فراڈ ہوا تھا. وہ کراچی میں فیز 4 ڈیفینس کی برانچ میں اسی بینک کے ایک آپریشنل مینیجر نے کئی ملینز روپیز جو ہیں وہ فراڈ سے وہاں سے نکال لیے تھے. کیوں ہوا تھا؟ یقیناً اس کا جو سسٹم ہے اس کے اندر لوپ ہولز ہیں. آج کا پروگرام بھی MCB کے اسی فراڈ کے حوالے سے ہے جو ایک برانچ مینیجر کے اوپر الزام آ رہا ہے، اور تحقیقات کا اگرچہ دائرہ جو ہے وہ کافی وسیع ہوتا جا رہا ہے. شاید پہلے بھی ان کی اس طرح کی ہسٹری ہو جو ہمارے مہمان آج ہمیں بتائیں گے کہ لاہور میں وابڈا ٹاؤن کی MCB کی برانچ سے جو پیسے نکالے گئے ہیں اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب عمران میر صاحب. السلام علیکم. عمران میر صاحب ایک معروف بزنس مین ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ماڈلنگ اور فلم کی دنیا میں بھی آپ نام کما چکے ہیں. لیکن چونکہ اس حوالے سے وہ زیادہ ہم ان کی گفتگو اس لیے بھی ہے کہ یہ جو مسئلہ ہوا ہے یہ انہی کی فیملی میں ہی پیش آیا ہے، تو اس لیے ہمیں یہ جو ہے زیادہ بہتر محسوس ہوا کہ عمران میر صاحب اس کے اوپر اگر رائے دیں گے اور اپنا تفصیلات بتائیں گے تو زیادہ بہتر انداز سے اس قصے کو سمجھا جا سکے گا. جی میر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ اچھا میر صاحب، سب سے پہلے تو بڑا انفارچونیٹ کہ آپ کی فیملی کے ساتھ، حالانکہ آپ بڑے ایکٹیو ہیں ان چیزوں میں، چیزوں کو دیکھنے میں، لیکن لاہور میں آپ کی فیملی کے ایک اہم ممبر کے ساتھ جو ہے وہ ایسا حادثہ پیش آیا کہ برانچ سے ان کے اکاؤنٹ سے پیسے نکالے گئے. ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے کہ کیا پوری داستان کیا ہے، یہ ہوا کیسے ہے؟ یہ اس طرح ہوا کہ میرے داماد ہیں جو کہ اوورسیز لنڈن میں رہتے ہیں. ایک دن میرا ان کے ساتھ رابطہ ہوا تو وہ مجھے کچھ تھوڑے سے پریشان لگے. میں نے ان سے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح میرے والد صاحب کے اکاؤنٹ سے MCB وابڈا ٹاؤن برانچ سے تقریباً 3.5 ملین جو ہیں وہ پیسے تھرو انٹرنیٹ بینکنگ یا جو بھی ہے وہ پیسے نکال لیے گئے. میں نے ان سے تھوڑی سی جب تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ جی میں فوری طور پہ پاکستان آ رہا ہوں، اور میں آ کے بابا آپ سے تفصیل سے بات کرتا ہوں. کیونکہ دیکھیں ہماری حکومت اور جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ بھی کافی زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کے بارے میں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کا جو ہے وہ بہت زیادہ عمل دخل ہے ہماری اکانومی کے اندر اور ان ساری چیزوں کے اندر. مختصر یہ کہ وہ میری بیٹی اور میرے داماد جو ہیں وہ امیجیٹ انہوں نے فلائٹ پکڑی اور وہ پاکستان آ گئے. میر صاحب تفصیلات کچھ اس طرح ہے کہ وابڈا ٹاؤن برانچ کے اندر میرے جو سمدھی ہیں، میں نام نہیں لوں گا، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کی وجوہات، تو ان کے اکاؤنٹ سے
कोई तकरीबन 10 ट्रांजैक्शंस के अंदर। अच्छा, ये मुख्तलिफ टाइमिंग में? मुख्तलिफ टाइमिंग। अच्छा मीर साहब, इसकी डेट्स क्या थी? ये वाक़या 1 सितंबर। अच्छा, First- ये 2021? जी 2021 पिछले महीने में 1 सितंबर से ये सिलसिला शुरू होता है। वो बुजुर्ग आदमी हैं, सादे लोग हैं, उनको ये जो आईटी के मामला हैं उनको समझना उनके लिए मुश्किल नहीं है। आती है। हमारे बच्चे पोते दोते जो हैं वो ज़्यादा समझते हैं, औलाद। उनको 6 तारीख को एक फ़ोन आता है। ठीक है। वो 6 तारीख को जो फ़ोन आता है तो उसमें उनको कहा जाता है कि जी आप वेलेंशिया ब्रांच में आ नहीं रहे, आपका अकाउंट नहीं चल रहा। तो वो ये कहते हैं कि जी मेरा तो वेलेंशिया में तो अकाउंट ही नहीं है। वेलेंशिया की जो बड़ी एक मारूफ सोसाइटी है लाहौर की। एग्जैक्टली। तो वो ये कहते हैं कि जी मेरा तो उसमें कोई अकाउंट नहीं है। तो वो कहते हैं कि अच्छा चलें, वो आप फिर तो कब तशरीफ़ लाएंगे? उन्होंने कहा मैं कल आ जाऊँगा। तो फ़ोन बंद करने से पहले वो कहते हैं कि जी कोई प्रॉपर्टी के आजकल क्या हालात जा रहे हैं। अच्छा, तो ये वो सवालात उनसे किए जा रहे हैं। वो कहते जी मेरा क्या प्रॉपर्टी से लेना देना, मेरा तो कोई सिलसिला नहीं है। वो अगले दिन वापडा टाउन ब्रांच में चले जाते हैं। जब वो वापडा टाउन ब्रांच में जाते हैं तो वो उनको ये बताया जाता है कि जी आपके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं। ओके। आपके अकाउंट से तो पैसे निकाल लिए गए। वो जैसे शॉकिंग एक हो जाता है कि वो कहते हैं कैसे कैसे मुमकिन है जी, मैंने तो कोई ना चेक साइन किया, ना मुझे कोई फ़ोन आया, ना मुझे कुछ। वो उनको बताते हैं कि नहीं जी आपसे तो फ़ोन पे रब्ता किया गया। वो जो कॉल है उसको राब्ते में कंसिडर किया गया। वो उस कॉल को, अब मीर साहब इसमें मज़ेदारी की बात आप ज़रा मुलाहिजा करें कि उनका जैज़ का जो नंबर है वो 1 तारीख को बंद कर दिया जाता है और उनकी सिम जो है वो किसी उन्हीं के नाम से किसी और को डिलीवर हो जाती है, जो अब तहकीकात हो रही हैं। वो फ़ोन बंद रहता है, उसी दौरान वो पैसे ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाते हैं। गोया कि उनकी जो लिंक है उस अकाउंट से, वो भी एक तरह का वो अकाउंट का वहाँ पे नोटेड होगा। जी जी। उसको भी उन्होंने इस्तेमाल किया। तो काफ़ी कोई ट्रेंड किस्म के ये हैकर है जिसे कहते हैं। ये मैं कोई बड़ी इसको मीर साहब मैं इसको ना हैकर नहीं कहता। अच्छा। हैकर तो वो हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी अमाउंटें, और जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में जिक्र भी किया कि वो तो फिर इंटरनेशनली वो, जैसे आपने रशियन हैकर्स का जिक्र किया, ये एक प्री प्लान्ड फ्रॉड है और जो कि इंटरनली ही लोग मिले हुए हैं वही इसको कर रहे थे। एग्जैक्टली। जब हम इसको अब थोड़ा परसू करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वेलेंशिया ब्रांच के अंदर भी सेम टू सेम यही जो थी एपिसोड हुई है। अच्छा। और यही मैनेजर जो थे, बैंक सेम था, एमसीबी वेलेंशिया और एमसीबी वापडा टाउन। और उस वक्त वहाँ के जो स्टाफ था, मैनेजर्स थे, वो कौन थे? वो भी यही मौसूफ थे। जो मैनेजर इधर वापडा टाउन में इधर आके फ्रॉड किया, और अगर उधर थे तो उधर भी सेम ही हुआ। उधर भी यही सेम फ्रॉड हुआ। सेम हुआ। और इवन और उस वक्त उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। देखें, मैं अब आपको इसका बड़ा सिंपल सा जवाब देता हूँ। मेरा अकाउंट है, मेरे अकाउंट का कस्टोडियन बैंक है। यस, ये प्रिंसिपली बात है। प्रिंसिपली बात है। मैंने अगर अपनी ज़िंदगी की कुछ जमा पूंजी जमा की हुई है तो वो मेरा बैंक कस्टोडियन है, उसका हमारा ट्रस्ट है उस पर। जी ट्रस्ट। अब जब हम उस और तफसील में जाते हैं तो 2 अकाउंट ऐसे हैं जिनमें वेलेंशिया से भी पैसे ट्रांसफ़र हुए और इनके अकाउंट से भी उसी अकाउंट में पैसे गए। तो इसका मतलब है वो लिंक जारी है। ये परेशान होते हैं, जैज़ जाते हैं, उनको जाके कहते हैं कि जी मेरी सिम, वो कहते हैं जी आपकी सिम तो एक्टिव है। वो कहते हैं मेरा तो फ़ोन मेरा पड़ा हुआ है।
آپ بتائیں کیا کریں وہ سم ایکٹیو یعنی کہ اس سسٹم میں بھی وہ لوگ گھسے ہوئے ہیں جی وہ اس سسٹم میں بھی گھسے ہوئے ہیں اور بینک کے سسٹم میں بھی بینک کے سسٹم میں بھی گھسے ہوئے ہیں. اور یہ پھر یہ تو کوئی گینگ ہو سکتا ہے. گینگ ہے, یہ 100% گینگ ہے. اور اس میں آپ کو یہ بالکل واضح طریقے سے بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر بینک شامل ہے. اچھا یہ بات تو ہو گئی, لیکن آپ کرائم ہو جاتا ہے جی کرائم آپ لوگوں کے علم میں بھی آ گیا, اس کے بعد آپ نے بینک کو کیا اپروچ کیا, اپنی کمپلینٹ جو ہے وہ فارورڈ کی؟ جی بالکل کی. تو کیا وہاں سے کیا جواب کیا؟ انہوں نے کہا جی کہ نہیں یہ تو آپ کے اپروول سے ہوا ہے, آپ کو فون کیا گیا ہے. یعنی کہ بینک نے ڈینائی کر دیا. پھر آپ نے گورنمنٹ سے یا گورنمنٹ جو کہ اداروں کے پاس آپ جی بالکل ہم نے جو کیسے پورٹل پہ آپ گئے؟ پورٹل پہ گئے, پورٹل پہ ہم نے رجسٹرڈ کیا. ہم نے اس کے بعد کوئی ڈاکومنٹس آپ کے پاس آ گئے؟ سب کچھ میرے پاس. ویری گڈ. اچھا یہ بتائیے کہ جب آپ پرائم منسٹر پورٹل پہ چلے گئے تو وہاں سے رسپانس کیا تھا؟ ادھر سے رسپانس یہ آیا کہ جی انہوں نے وہ اسٹیٹ بینک کو ریفر کر دیا. متصب اسٹیٹ بینک جو بھی ہیں جو اتھارٹی ہے, جو ریگولیٹری باڈی ہے, جی اس کو انہوں نے ریفر کیا ہے کہ اس کو دیکھیں. اس کو دیکھیں. تو ابھی تک کچھ اسٹیٹ بینک کی طرف سے کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں. کتنے دن گزر گئے سر؟ 1 مہینہ. میں کہ 1 مہینہ گزر گیا ہے. ناظرین آپ سوچیں ذرا کہ یہ ایک 3.5 ملین ایک اماؤنٹ ہے, اور جن لوگوں کی جمع پونجی ہوتی ہے, جو اوورسیز پاکستانی ہیں, محنت سے پیسہ کماتے ہیں, اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے پرائم منسٹر اور ان کی پوری گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ انسینٹیوز کی بات بھی کر رہی ہے, ان کے لیے ووٹ رائٹ کی بات بھی ہو رہی ہے, لیکن ان کے پیسے جو اپنے پیاروں کو وہ پاکستان میں بھیجتے ہیں, اور وہ ظاہر ہے کہ ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ سادہ لوگ ہیں, سینئر سٹیزنس ہیں, اور یہ آئی ٹی ایک نیو جو ہے وہ ٹیکنالوجی ہے ان کے لیے, وہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے, اور جو سٹاف ہے وہ ان کی سادہ لوہی سے اور ان کے اس حوالے سے کہ ان کو ان چیزوں کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہوگا, اس کی بنیاد پر ان کا استحصال کیا, انہوں نے ظلم کیا اور پیسہ جو ہے وہ نکال لیا ان کے اکاؤنٹ سے. جیسے کہ عمران میر صاحب نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے جب اپنے بیٹے کو بتایا تو ان کا بیٹے کو پاکستان آنا پڑا, اور ابھی تک وہ اس تحقیقات کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. پرائم منسٹر پورٹل پر اپنی کمپلینٹ کر چکے ہیں, بینک اتھارٹیز اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں, اور پورٹل کے اوپر اتنا سلو پروسیس ہے کہ اسٹیٹ بینک نے ابھی تک جو ہے اس کا ان کو رسپانس نہیں کیا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو شروع میں عمران میر صاحب بات کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے, اور ہم اس پہ پروگرام بھی کر چکے ہیں, کہ اس کو تعطار کرنے میں جو ادارے ہیں وہ خود ملوث ہیں, وہ خود جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے کانسیپٹس یا گورنمنٹ جو سکیمز دیتی ہے یا گورنمنٹ جو اپنے عوام کے ساتھ بہتر کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے, تو اس کو فلاپ کرنے کے لیے جو سٹاف ہے وہ خود ہی اس میں شامل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں اگرچہ ایم سی بی ایک پرائیویٹ بینک ہے, لیکن وہ اسٹیٹ بینک سے اس کو بینکنگ کرنے کا لائسنس اس لیے نہیں ملا ہوا کہ وہ ایسے لوگوں کو انگیج کرے جو عوام کو ریلیف یا ان کے پیسوں کو محفوظ رکھنے کی بجائے ان کو لوٹنا شروع کر دے. یہاں میں ایک اور چیز بھی بتانا چاہتا ہوں عمران صاحب, جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ آپ ٹرسٹ کے تحت لوگ کھاتہ دار جو ہیں, جو شہری ہے وہ بینک میں پیسے رکھتا ہے, تو یہاں پہ ہم یہ بھی اسی کے ساتھ ہی لنک ہوگا سیکیورٹی کے حوالے سے, چونکہ بات ہو رہی ہے کہ سائبر سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ جو بینک کے لاکرز ہیں وہ بھی بڑے غیر محفوظ ہیں. جی ہاں. اور اس کے اوپر کوئی بینک جو ہے اس کی ذمہ داری نہیں لیتا. ہم یہ دیکھ چکے ہیں کراچی میں بہت سے واقعات اور ادروائز بھی شہروں میں ہوئے ہیں کہ لوگوں نے بینک لاکرز کو لوٹا, اور اس میں بعض دفعہ ان کے گارڈز بھی ملوث تھے, سٹاف بھی ملوث تھا, اور بینک کی اس میں رائے یہ ہے کہ اگر کوئی لاکر جو ہے وہ خالی ہو جاتا ہے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, جبکہ ہم لوگ شہری بڑے ہی ایک وثوق کے ساتھ بینک میں جا کے گولڈ اور اپنی قیمتی چیزیں, پرائز بانڈز رکھتے ہیں. لیکن آپ کو میں ناظرین بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ بھی غیر محفوظ ہوا ہے ان لوگوں کی وجہ سے جو کہ عوام کو لوٹنے پہ لگے ہوئے ہیں, اور لاکر آپ کے جو ہیں ان کے ذمہ دار نہ بینک ہے, نہ اسٹیٹ بینک ہے, نہ حکومت ہے, وہ آپ انہی کے رحم و کرم پر چھوڑ کے آتے ہیں. تو عمران میر صاحب ابھی ہم ہمارے ناظرین کو آپ یہ بھی بتا دیں
کہ اگر آپ کو اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی چیزیں بر وقت نہیں ملتی، ظاہر ہے آپ کے داماد اور بیٹی وہاں سے اسی مقصد کے لیے بھی آئے ہیں، تو پھر آپ فردر آپ کا جو ہے وہ کیا ایکشن ہوگا، فیملی کیا سوچ رہی ہے، اور کس طرح آپ قانونی طور پر جو ہے کوئی کورٹ جانے کی سوچ رہے ہیں، یا پرائم منسٹر سے آپ کیا مطالبہ کریں گے، اسٹیٹ بینک سے کیا مطالبہ کریں گے، ایم سی بی کی اتھارٹیز سے کیا مطالبہ کریں گے اسی پروگرام کے جی میر صاحب شکریہ بہت بہت. ایف آئی اے سائبر کرائم لاہور میں ہم نے آلریڈی درخواست جمع کرا دی ہے. ٹھیک ہے. اس کی ریسیونگ بھی ہمارے پاس ہے، اور موسٹ پرابلی اس ویک میں انشاءاللہ شاید کوئی اس میں ہمیں پیش رفت ہونے کی امید ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایم سی بی سے فون آتا ہے اور وہ ہم سے یہ بات کرتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ بینک تشریف لے کے آئیں، آپ نے کیا کیا اس سلسلے میں. تو میرے جو داماد ہیں انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے. ویری گڈ. آپ نے آپ کے ساتھ آپ کے برانچ میں ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے، آپ نے کیا کیا ہے. انہوں نے کہا جی وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں اور پھر ہم انشورنس کو کلیم کریں گے. اور انہوں نے کہا جی یہ بات نہیں ہے، ہم ایف آئی اے میں جا چکے ہیں، ہم ایف آئی اے کو اب ایف آئی اے پرسو کرے گی. جب انہوں نے یہ بات کی تو وہ جو خاتون تھی ان کا لہجہ تھوڑا چینج ہو گیا. اچھا آپ وہ جا چکے ہیں، یہ ہے، اچھا چلے ہم اس کو دیکھتے ہیں. دیکھیں میر صاحب بات بڑی سمپل سی ہے. میں آپ کے توسط سے اسکپر کو بھی ایڈریس کروں گا اور ان سے مخاطب ہوں گا. آپ شاید سوچ رہے ہوں گے میں اسکپر کیوں کہہ رہا ہوں. انہیں اسی طرح کپتان کے نام سے پکارا جاتا ہے. ہم جو کیونکہ میرا بہت تعلق رہا ہے کرکٹ کے ساتھ، اور میرا جو موجودہ پرائم منسٹر ہے ان کے ساتھ بھی بہت اچھا وقت گزرا ہوا ہے. مختصر تو میں ان کو اسکپر ہی کہتا ہوں. میرے لیے وہ پرائم منسٹر ہیں ٹھیک ہے، لیکن میرے لیے وہ ابھی بھی اسکپر ہیں اور رہیں گے. میں ان کو یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ خدارا آپ اپنے جو ادارے ہیں ان کو مضبوط کریں. آپ کی نیت، آپ کا ایفرٹ سب دنیا کے سامنے ہے، لیکن اگر آپ کے ادارے یہ اس طریقے سے لوگوں کی جمع پونجی کھانا شروع ہو جائیں گے اور مل کے یہ ایفرٹ کریں گے کہ لوگوں کو لوٹا کیسے جائے، پھر یہ نظام نہیں چلنے والا. میرا مقصد آپ کے پاس بھی اور آپ کے ذریعے عوام کو بھی یہ مطلوب ہے بتانا کہ ہم لوگ اپنا سرمایہ، اپنا جمع پونجی کا پیسہ، ہر چیز ہم بینک کے حوالے کر دیتے ہیں. اور بینک میں جب فراڈ ہوتا ہے تو بینک بجائے ہمیں پریفر کرے اور ہمیں کہیں جی یہ ہمارا فراڈ ہوا ہے، آپ کا اس میں عمل دخل کوئی نہیں، آپ کے پیسے ہمارے پاس سیف ہیں. سیکیور ہونا چاہیے، انشورڈ ہونا چاہیے. بہت شکریہ عمران میر صاحب. اور ناظرین فائنل بات یہی ہے کہ جو اسٹیٹ کی جو ایک ذمہ داری ہے اور اس اسٹیٹ کے بہاف پہ حکومت پاکستان جو ہے وہ کام کرتی ہے تو اپنے شہریوں کی خدمت کے لیے کرتی ہے. جو اداروں کی بات ہوئی ہے یقیناً ادارے مضبوط ہوں گے تو عوام کا اعتماد بڑھے گا. اور تیسری بات کہ انصاف، اگر ایک شہری کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اس کا استحصال کوئی بھی ادارہ کرتا ہے تو ریاست کو آگے بڑھ کر اپنے شہری کی اس نقصان کا ازالہ بھی کرنا چاہیے اور انصاف کے تقاضے بھی پورے ہونے چاہیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.